ہاں جی، پھر مزے آ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں، کیونکہ اتنی ایکسائٹنگ چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ 4 دن ہو گئے ہیں کہ پی ایس ایل کے میچز شروع ہوئے ہیں، اور آج اوبیسلی چوتھا دن تھا اور 2 میچز تھے اور سنڈے تھا۔ بڑے بھرپور طریقے سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، گھر میں لوگوں نے بیٹھے ہوئے بھی، اور جو گراؤنڈ میں لوگ گئے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اور آج کا فائدہ یہ تھا آج دن کا کہ آج کے دن سب ٹیموں نے، اب 6 کے 6 ٹیموں نے اپنا کوئی نہ کوئی میچ ضرور کھیل لیا۔ ایک ٹیم ایسی ہے جو اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، جس نے اپنا ایک میچ کھیلا ہے ابھی تک، باقی ٹیموں نے 2 میچ کھیل لیے، اور ایک ٹیم ایسی جس نے اپنے 3 میچز کھیل لیے جو کہ کراچی کنگز ہے، اور اس نے اپنی ابھی تیسرا میچ اس کا ختم ہوا ہے۔ اس پہ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، لیکن کوئی بات نہیں اس میں۔ ابھی ہم جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک جو ٹیموں کی رینکنگ ہے وہ کیا بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے اوپر ملتان سلطان، جس نے اپنے 2 میچز کھیلے ہیں اور دونوں میچز جیت لے ہیں، اور 4 پوائنٹ ہیں، اور ان کا جو پوائنٹس بنتے ہیں وہ .0566 ہے۔ اور دوسری ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد ہے، جس نے ابھی تک اپنا ایک ہی میچ کھیلا ہے، اور ایک ہی میچ اتنا امپورٹنٹ کھیلا ہے اس نے کہ اس نے دھومیں مچا دی ہیں اس میں، اور اس ایک میچ میں پوائنٹس اس کو صرف 2 ملے ہیں، لیکن اس کا جو رن ریٹ ہے وہ 2.463 ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری ٹیم آتی ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، جس نے اپنے 2 میچز کھیلے، جن میں سے ایک میچ جیتا ہے اور ایک ہارا ہے، اور اس کا جو رن ریٹ ہے وہ .888 ہے۔ اور اس کے بعد ہم چوتھی ٹیم کے پاس آتے ہیں، تو چوتھی ٹیم جو ہے وہ لاہور قلندر بن چکی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور قلندر چوتھی ٹیم بنی ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے کیونکہ اس نے 2 میچز کھیلنے ہیں اور ایک میچ جو ہے وہ جیتا ہے اور ایک میچ ہارا ہے۔ اور جن سا میچ انہوں نے جو اس سے پہلے جو میچ اگر ہم ہارے کی بات کریں تو میچ جو ہارا ہے اس میں 206 رن بنا کے جو ہے وہ ملتان سلطان سے ہار گئے، اور 206 رن اس کا اس وقت کا ابھی تک ہائیسٹ سکور تھا، اور وہ بنانے کے بعد جو ہے وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ جو ٹیم چیز کر رہی ہے وہ ٹیم جیت رہی ہے۔ وہ صورتحال اسی قسم کی بن رہی ہے، اس میں جس ٹیم نے چیز کیا ہے وہ اس ٹیم نے میچ وہ والا جیت لیا ہے۔ خیر، ہم ایک تو یہ تھا ملتان سلطان سے 206 رن کر کے ہارنے کا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراچی کنگ سے جو ہے وہ میچ بڑے اچھے طریقے سے جیت گئے ہیں، جس میں ظاہری بات ہے جو ہمارے اوپنر ہیں جو انہوں نے تو دھواں دھار بیٹنگ کی، اور کیا کیا کمال کیا۔ فخر زمان نے 60 بالوں پہ 106 رن کیا اور سینچری کی، اپنی محل کیریئر کی T20 کیریئر کی دوسری سینچری، شاید پہلے ایک ڈومیسٹک میں کی ہوئی تھی انہوں نے، تو بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا، اور اتنے مزے سے اتنے سکون سے جو ہے وہ ٹیم کو لے کے چلے اور آخر تک، اور آخر میں انہوں نے آؤٹ ہونا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں کہ جو بندہ اچھی نہیں کھیلتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو پرابلم آ جاتی ہیں۔ تو وہ اسی قسم کی صورتحال ہوئی کہ وہ بالکل آخر میں آ کے سیکنڈ لاسٹ سے تھرڈ لاسٹ اوور میں جو ہے انہوں نے ہٹ ماری اور 206 سکور کر لیا تھا، میچ تو بنا لیا تھا، تو باقی انہوں نے وہ جلدی اس کے بعد وہ مطلب جلدی تو نہیں، میچ ختم کرنے سے پہلے وہ آؤٹ ہو گئے۔ اور یہ جو ہے یہ ہمارے اس وقت جو رینکنگ میں ہے وہ چوتھی پوزیشن پہ ہیں، اور ان کے جو آپ کو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ .106 جو ہے وہ پوائنٹ ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اینڈ میں آتی ہے پشاور زلمی کے ساتھ تھوڑا سا بیڈ سین چل رہا ہے، انہوں نے ایک میچ جیتا ہے اور ایک میچ ہارا ہے، اور ان کا جو ہے وہ اس وقت -1.052 جو ہے وہ جو ایوریج بن رہی ہے، پوائنٹس بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں، جو 2 پوائنٹس وہ ہیں اس میں، لیکن جو آپ جو پوائنٹس ٹیبل آتا ہے تو اس میں جو صورتحال آتی ہے تو وہ یہاں پہ اس طرح ہے۔ اور لیکن افسوس ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کنگز جو ہیں وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں وہ آج تیسرا میچ ہارے ہیں، اور وہ بڑی عجیب سی بڑے پریشان کن سچویشن ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تھوڑے سے مسائل ان کے زیادہ چل رہے تھے، مسائل ان کے اس قسم کے بھی چل رہے تھے کہ وہ انہوں نے اماد وسیم کو ہٹا کے جو ہے وہ بابر اعظم کو بنایا تھا، تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کچھ چیزیں کچھ ڈرامہ بازی کچھ چیزیں کچھ اس قسم کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس میں بہت ہی برے حالات ہیں۔ 3 میچز جیت کے 3 میچز کھیل کے تینوں میچز وہ ہار چکے ہیں، اور -.995 جو ہے ان کا رن ریٹ ہے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طرح سے اوپر تک پہنچ سکیں گے اب، کیونکہ کافی زیادہ مسائل، کافی زیادہ سچویشن شروع ہو گئی ہے۔ 3 میچز ہارنے کے بعد ان کو بہت زیادہ مارجن کے ساتھ کرنا پڑے گا، جس طرح سے اگر آپ پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے اوپر کیے ہیں اس میں، تو ان میں مطلب وہ جو ہے وہ ایک میچ جیتا ہے اور اتنی ہیوی طریقے سے جیتا ہے اس میں، کیونکہ پشاور کے ساتھ انہوں نے کھیلا، پشاور نے 168 سکور کیا، اور اس میں جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایک ہی آؤٹ ہونے پہ
انہوں نے 168 سے کی جگہ 172 اسکور کر کے میچ جیت لیا، اور انہوں نے جو رن ریٹ اپنا ایوریج بنائی ہے وہ 2.463 ہے، تو 2.463 وہ والی ایوریج بن گئی کہ اس کو بھی اب میچ کرنا ہی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اتنی آگے تک کون پہنچے گا، اور ایک ہی میچ کے اندر انہیں اتنی اچھی ایوریج بنا لی. تو یہ بڑی چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، بڑی چیزیں آگے جائیں گی. آج اسلام آباد یونائٹڈ کا جو میچ ہوا تو اس میں جو ہے بہت سے مینس بنے، بہت سی چیزیں ہوئی، کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ کی جو کٹ تھی وہ کٹ پہ بڑے مذاق بن رہے ہیں اور بڑی اور چیزیں، بڑی مزے کی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں، کیونکہ کٹ جو ہے وہ ریو بسکٹ والوں کا جو ہے مطلب اس کے زیادہ قریب جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے اس کو ریو بسکٹ اور کٹ کو جو ہے وہ مکس کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا، کس قسم کی کٹ بنا دی، اور تماشے بن گیا، کون سی فنی سی چائلڈش سی جو ہے وہ کٹ بن گئی ہے. حالانکہ میرا خیال مین اسپانسر جو ہیں وہ ان کے فوڈ پینڈا والے ہیں، تو ان کا بھی چلو وہ اس میں اورنج کلر میں پنک کلر میں جو ہے وہ جا رہا تھا اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ بڑا عجیب سی کٹ بنا دی انہوں نے، تو ان کا بڑا مذاق بن رہا ہے وہاں پہ. میرا خیال ہے کٹ بنانے والوں کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے تھا. اس طرح کٹ جو ہے یہ لاہور والوں نے بھی اپنی گرین سے جو ہے وہ ریڈ اور بلیک کے اوپر گئے ہیں. لاہور والوں نے بھی کٹ اپنی چینج کی ہے. وہ پہلا جو ٹورنامنٹ تھا اس میں بھی ان کی یہی کٹ تھی، اسی کلر کمبینیشن میں تھی، اور لوگوں کا کلرز بھی یہی تھے اس پہ، لیکن اس کے بعد گرین میں چلے گئے تھے. واپس جو ہے وہ واپس لاہور اس میں آئے ہیں بلیک میں، اور ریڈ والے میں دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تو انہوں نے ایک میچ تو بڑا جیت لیا، دوسرا میچ پچھلا میچ جو ہے بڑے بالکل اینڈ میں جا کے جو ہے حارث رؤوف کی وجہ سے انہوں نے 16 اسکور جو ہے کہ اوور میں کھال کے وہ میچ خراب کر دیا تھا. ادروائز صورتحال جو مزے کی ہے، ابھی تو بہت سارے میچز پڑے ہیں، ٹینس ہوتی جائے گی صورتحال، چیزیں ہوتی جائیں گی، لیکن اس میں جو اہم بات ہم نے کرنی تھی کراچی اور لاہور کے حوالے سے، وہ یہ شرجیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ شرجیل کا مسئلہ جو ہے آ رہا ہے. وہ شرجیل جو ہے وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شرجیل اور اعظم خان یہ دونوں ابھی جو جتنی ٹرولنگ ان کے خلاف ہوئی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے آئیں گے، لیکن شرجیل کا پھر وہی والی صورتحال ہے کہ وہ آتے ہیں دھاڑ چھکے مارتے ہیں اور چوکے مارتے ہیں اور آؤٹ ہوئے تھے. جلدی آؤٹ ہونے کی ایوریج ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی. اور ابھی بھی ایک حفیظ آیا اور حفیظ نے ایسی کوئی لیفٹ وہ کراتا ہے، لیفٹ پلیئر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین حفیظ جو ہے وہ اس سے اچھا اس کو شکار نہیں کوئی کر سکتا. اور وہی آیا ہے، وہ نہیں آؤٹ ہو رہا تھا شرجیل، اور حفیظ آیا اور اس نے ایک ہی اوور کرایا اور اس نے پہلی بال کے اوپر شرجیل کو جو ہے وہ کلین بولڈ کر دیا. وہ بندہ جو 60 اسکور کر چکا تھا اس کو کلین بولڈ کر دیا اس نے، ٹک ایپ پہ آ جائے چلو جی. اور بڑی اس کے بعد کہا کہ دس از می، دس از پروفیسر، دس از می، یو نیڈ می. پاکستان پوری ٹیم کو کہا ہے، اور شاید انہوں نے ان کو بھی کہا ہے، کیا نام ہے ہمارا اس کا، رمیز راجہ کو بھی، کہ بھائی جان ابھی بھی آپ کو میری ضرورت ہے، جہاں پھنسیں گے میں ہی آپ کو نکالوں گا اس میں. تو بڑا اچھا ان کا سارا جیسر رہا، اچھی چیزیں رہی. بابر اعظم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ بابر اعظم کا تھوڑا سا کنفیوز چل رہے ہیں، پریشان چل رہے ہیں، کیونکہ پہلے میچ میں انہوں نے 29 بالوں پہ جو ہے ملتان سلطان کے خلاف 23 رن کیے. اس کے بعد دوسرے میں جو ہے وہ انہوں نے 29 بالوں پہ ہی جو ہے وہ 32 رن کیے، اور اس کے بعد تیسرا جو لاہور کے خلاف تھا اس میں وہ 33 بالوں پہ 41 اسکور کیا، اور وہ بھی صورتحال کوئی بہت مزے کی نہیں آئی. اور بڑا کنفیوز، بڑے فیلڈ میں بھی، بیٹنگ کے دوران بھی، بالنگ کے دوران بھی پریشان کن جو ہے حالات ان کے نظر آئے وہاں پہ. تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو آبویسلی وہ جو انہوں نے خاص طور پہ رکھا تھا شاہد آفریدی کو، تو شاہد آفریدی اب فٹ نہیں ہو پا رہے. میرا نہیں خیال کہ بھی کوئی مزید کوئی میچز کھیلیں گے اس میں. تو انہوں نے اپنے جو ریزروس میں تھے اس میں سے حسنین کو ایک بندے کو لے کے آئے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کی جگہ شاہد آفریدی کی جگہ فل کرے گا. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ شاہد آفریدی سارا اس ٹورنامنٹ میں کھیل پائیں گے. میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں. اور ملتان سلطان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ ان کے پاس 3 ویسٹ انڈیز کے پلیئرز تھے، اور وہ تینوں ویسٹ انڈیز کے پلیئرز کو جو ہے ان کی جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے انہوں نے واپس بلا لیا ہے ملتان سلطان سے، PSL سے، کیونکہ وہ تینوں بندے سلیکٹ ہو گئے ہیں جو انڈیا کا ٹور کرنا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے، تو وہ پھر وہاں چلے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا بیڈ پیچ آیا. اب ان کو ریزرو پلیئرز میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی، چیزیں کرنی پڑیں گی. تھوڑی سی آڈ سچویشن ہے، تھوڑے سے مشکل حالات ہیں. اور جو سب سے خطرناک اور بھیانک خبر ہے وہ یہ والی ہے کہ کچھ گھس بیٹھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ جو بیچ میں آ جاتے ہیں اور پریشان کن حالات کریٹ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک ویب سائٹ ہے جو مین سپانسر ہے PCB کی، تو وہ مین سپانسر جو ہیں وہ وہاں پہ آ گئے ہیں، جو پورا میچ بھی دکھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹسٹکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور جو پیچھے جو مین بینر لگتا ہے جب آپ کے ایوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو اس میں ان کا بڑا سا نام بھی آتا ہے. تو کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دفعہ
न्यूज़ जो पीछे आ रही है, नाम ही मुझे दफ़ा न्यूज़ जो पीछे आ रही है उसका कोई एक मसला आ रहा है कि वो दफ़ा बेट न्यूज़ है एक्चुअली उसमें, तो उसमें बैटिंग होती है और वो वेबसाइट ऐसी जिसमें बैटिंग होती है। कहा जा रहा है, मैंने नहीं पता, मैं थे ना पा देना सारा कुछ, केस कुछ ना कर देना मेरे थे, तो वो बैटिंग वगैरह होती है वहाँ पे, तो उसके बारे में जो है वो जब वेबसाइट पे जाते हैं तो कोई आइकॉन आता था, कहा जा रहा है कि आइकॉन आता था और आइकॉन जो है उस पर फिर होता था कि आपने किस टीम पे बैट लगानी है और सारा सिस्टम चलता था उसमें। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस रेज हुए, कुछ चीज़ें उठाई गई, ख़ास तौर पे फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा जो हैं, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की हेड भी हैं, तो उन्होंने जो है इस पर क्वेश्चन रेज़ किया और पीसीबी से पूछा गया कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इतनी अहम वेबसाइट और ये इस तरह ये बैटिंग वेबसाइट है, तो इसको किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पीएसएल को बैटिंग से बहुत दूर रखना पड़ेगा, बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल ये खड़े हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मसाइल खड़े हो सकते हैं उसमें। तो वो पीसीबी ने इसके बारे में कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, कहते रहे कि जवाब देते हैं, हम देखते हैं, करते हैं। उसमें इस दौरान ये हुआ कि वो जो आइकॉन आता था उस वेबसाइट पे, वो आइकॉन हट गया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो काम फिर भी हो सकता है उस वेबसाइट पे, लेकिन वो उन्होंने जो है जो प्रोमिनेंट आइकॉन था, जो एक अनाउंसमेंट थी, वो हटा ली है। तो ये एक कहा जा रहा है, ये एक मिथ बन रही है, एक सिचुएशन बन रही है इस किस्म की। मेरा ख्याल है पीसीबी को इसका ध्यान रखना चाहिए था, थोड़ी सी मसाइल जो है इसको चेक कर लेते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। अगर ऐसा है तो बुरी बात है, अगर नहीं है तो, अगर ये खबरें निकल रही हैं तो ये भी बुरी बात है, उसमें इनको भी थोड़ा सा हशश करना चाहिए। लेकिन अगर फहमीदा मिर्ज़ा इस पर इन्वॉल्व हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई पंगा इसमें ज़रूर होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और हमारा चैनल भी देखते रहना है और इसी तरह से जो है वो पीएसएल भी देखते रहना है। तब तक के लिए, कल तक के लिए बल्कि इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।